نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے، اس تسلسل کے ساتھ آج ہم نے اٹیچ کیا ہے سونف کو، اس کو فینل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ چونکہ ہمارے علاقے کا ہی پودا ہے اور ہمارے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور پنسار کی دکان سے آپ کو وافر مقدار میں سونف دستیاب ہوتا ہے۔ چونکہ روٹین میں لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر لوگ سونف کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بے شک کہ سونف کا استعمال ایک بہترین چیز ہے، لیکن ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونف کو بھی مختلف اعتبار سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اتنا نالج کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تو ترتیب نہ فرمائی ہے، نہ وہ کبھی ایسا کام کرتا ہے۔ اگر اس نے اس کائنات کو ترتیب فرمایا تو اس کے ایک پورے رول اینڈ ریگولیشن ترتیب دیے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، یہ اپنے اپنے فاصلے سے، اپنی اپنی ترتیب سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر رات ہوتی ہے تو چاند آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستارے وہ ہمیں سمت بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام ایک قاعدے کلیہ کے تحت ترتیب دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر انسان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے کتنے بہترین انداز سے انسان کو ترتیب دیا۔ اگر اس کی پوری کنڈیشن دیکھیں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تمام چیزیں ایسی کہ تمام کی تمام بیلنس، جس میں کوئی کمی، کوتاہی، کجی کچھ بھی نہیں۔ اگر اگزامپل دیتے ہیں، ہمارے 3 ہاتھ ہوتے تو ہم کتنے عجیب لگتے، اگر ہماری 4 آنکھیں ہوتی تو ہم کتنے عجیب لگتے۔ مطلب اللہ پاک نے ایک پرفیکٹ اندازے کے مطابق چیزوں کو ترتیب دیا، کیونکہ میرے رب کا جو بھی کام ہے وہ سب کا سب پرفیکٹ ہے۔ تو سونف جو ہے اس کا استعمال کرنے سے پہلے جان لیں کہ اس کا جو مزاج اللہ رب العزت نے ترتیب دیا ہے وہ گرم ترتیب دیا ہے، مطلب اس میں حرارت صرف 25%، اس میں 75% رطوبات ہیں۔ جب کسی چیز میں 75% رطوبت ہوتی ہے اور 25% حرارت ہوتی ہے تو اس کو کون انسان ایسا ہے جو اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور ہم کس کس جگہ پہ اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے فائدوں کی طرف کہ کون انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے، پھر ہم اس کے نقصان کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، اور اس حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہارڈ کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، اور ایسی کنڈیشن میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی گیس کا اجتماع بھی پیٹ میں رہتا ہے۔ تو جب آپ ایسی حالت میں سونف کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ہوا کو خارج کرنے کا بھی باعث بنے گا، اور وہ آپ کی کانسٹیپیشن کو بھی ریموو کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ اس میں رطوبات زیادہ ہیں، اور جس چیز میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قبض کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، قبض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لیں کہ جب ہم سونف کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں، چباتے ہیں، تو چباتے چباتے ہمارے منہ میں سے لباب دہن پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے منہ میں پانی زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے منہ میں پانی زیادہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کی رطوبات کو بڑھا رہی ہے، اور جسم سے رطوبات کو خارج کرنے کا بھی سبب بن رہی ہے یہ چیز۔ اب سونف کو استعمال کہاں اور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیں پیلے یرکان کو لے لیں، اس کے بعد آپ سوزاک کے مسائل کو لے لیں، یا آپ ایسی کنڈیشن کو لے لیں کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے لیکن آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہے، یا ہے ہلکی پھلکی ہے، تو ایسی حالت میں بھی آپ اپنی آئی سائٹ کو درست کرنے کے حوالے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نروس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اس کو طاقت دینے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم اس کا سرسری سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں کیلوریز ہے اور وہ بھی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈک نہ ہو یا ہمارے جسم میں تیزابیت نہ ہو۔ یہ 2 صورتیں نہیں ہیں تو پھر ہم اس کیلوریز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں فیٹ بھی موجود ہے۔
فیٹ مطلب چکنائی موجود ہے، تری موجود ہے، اور یہ وہ فیٹ ہے جو انسانی جسم کا جو آرگن ہے ہمارا نروس سسٹم، اس فیٹ کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے، کیونکہ بیڈ فیٹ اور گڈ فیٹ دونوں میں کنڈیشن الگ الگ ہے۔ جو بیڈ فیٹ ہے اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو گڈ فیٹ ہے اس کا تعلق انسان کے نروس سسٹم یا انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی مثال مکھن بھی لے سکتے ہیں ہم، اور بھی چیزیں لے سکتے ہیں، گھی بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں پروٹین، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ، اس میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، چاہے وہ مائنر سی مقدار میں موجود ہے۔ اتنی ساری چیزیں اس میں موجود ہے۔ کیلشیم کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن تب جب کیلشیم آپ کی باڈی میں کم ہوتا ہے حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے، اگر آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، آپ کے جسم میں کیلشیم کم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ سونف کا جو کیلشیم ہے یہ آپ کے لیے بہترین نتائج رکھے گا، اور تو ایسی حالت میں دودھ کا کیلشیم بھی بہترین نتائج رکھے گا۔ جیسی کنڈیشن میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور اس کی بڑھنے کی وجہ سے اگر جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو پھر سونف کا کیلشیم آپ کے لیے بے انتہا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے جس انسان کے جسم میں تبخیر کے مسائل کا سامنا ہو، یا ہوا میں بے انتہا بدبو محسوس کرتے ہیں، یا جسم کے اندر کانسٹیپیشن کی کنڈیشن زیادہ ہارڈ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر خارش جیسے مسائل موجود ہیں، یا ہم اب یاد رکھیں کہ جو چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، سونف ٹھنڈی ہے، اگر اس کی کنڈیشن میں، اس کی طبیعت میں رطوبات زیادہ ہیں، تو رطوبات کا استعمال آپ چھپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے جسم پہ گرمی کی وجہ سے چھپاکی نکلتی ہے تو تب سونف کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس قسم کی خارش کے اندر سونف کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ سونف کا جو مزاج اللہ نے ترتیب دیا وہ ترگرم، اور ترگرم کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے اور مائنر سا ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے۔ لیکن ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ تعلق ہونا، 25% حرارت کا ہونا، یہ بہت مائنر سی حرارت ہوگی جو کہ اتنی ٹھنڈک کے سامنے اس کا زیادہ دیر تک قائم رہنا ممکن نہیں۔ تو سونف کو ہم ان تمام حوالوں سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر پیپٹیکل السر ہے ہم تب بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے منہ کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے ہم تب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے تب ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری ایڑیوں میں، ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہے تب بھی ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جتنی کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کی سب خون کے گاڑھا ہونے کا اور تیزابیت کا نتیجہ ہے۔ اور کبھی بھی جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کو آپ کبھی بھی ایسے پتلا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو رطوبات فراہم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رطوبات کا فراہم کرنا خون کو اور زیادہ گاڑھا کرنے کا سبب ہوگا، نہ کہ وہ خون کو پتلا کرنے میں ہیلپ فراہم کرے گا۔ لیکن یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی انسان کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ٹی بی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جسم میں رطوبات بالکل ختم ہو جاتی ہیں یا خشک ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اگر سونف کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ رطوبات کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن وہ بھی چیدہ جگہ ایسی نکلتی ہیں کہ جہاں پہ اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کروایا جائے، ایسے ہی ہم اس کو آنکھیں بند کر کے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چائے کے ساتھ سونف کا ملا کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ سونف کو اٹیچ کریں گے جو پہلے سے خشک سرد ہے، تو آپ سونف جب ملائیں گے تو اس کی خشکی میں اور اضافہ ہو جائے گا، یعنی وہ جسم کو اور زیادہ ڈرائی کرنے کا سبب بنے گی، نہ کہ وہ جسم کے اندر بہتری لانے کا سبب بنے گی۔ تو ایک ویڈیو تھی فینل کے حوالے سے، سونف جو ہماری روزمرہ کی روٹین میں استعمال ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ جو چیز جس ترتیب کے تحت اللہ رب العزت نے قانون ترتیب دیا ہے اور وہ ترتیب فرمائی ہے اس کے مطابق اس کی ترتیب بنائی جائے۔ اس طرح ہی کبھی بھی کوئی چیز منہ اٹھا کے خود بخود استعمال کرنا انسان کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔